اور مستند اور معتبر کتاب صحیح مسلم میں ایک صحابی حضرت مستورد قرشی رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ وہ ایک ایسی مجلس میں جس میں کہ بزرگ صحابی حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بھی تشریف رکھتے تھے، اس مجلس میں حضرت مستورد قرشی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد نقل فرمایا، اور وہ ارشاد یہ تھا کہ جس زمانے میں قیامت آئے گی اس زمانے میں روم کے لوگ دنیا میں سب سے بڑی تعداد میں ہوں گے، یعنی یورپ کے لوگ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ قیامت جب آئے گی اس وقت دنیا کی آبادی میں یورپینس کی اکثریت ہوگی یا بڑی تعداد میں روم ہوں گے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے جب حضرت مستورد کی زبان سے یہ جملہ سنا جسے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے طور پر نقل کر رہے تھے، تو حضرت عمرو بن عاص نے حضرت مستورد سے یہ فرمایا، ابصر ما تقول، کہ تم کیا کہہ رہے ہو ذرا سوچ سمجھ لو، دیکھو کہ تم کتنی عجیب بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کر رہے ہو۔ حضرت مستورد نے بڑے اعتماد کے ساتھ جواب دیا اور کہا، اقول ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے وہی بیان کر رہا ہوں۔ تب اس پر عمرو بن عاص نے جو بات کہی ہے اس نے حکمت و دانش کے سمندر بہا دیے اور قوموں کے عروج اور زوال کے حقیقی اسباب پر ایک پوری کتاب لکھتے۔ حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا، ذاک ان فیہم لخصالا اربع، کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی کہ یورپینس کی بڑی تعداد ہوگی، پھیلے ہوئے ہوں گے اس وقت جب کہ زمانہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہوگا۔ اس کی وجہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ اس قوم کو یہ طاقت اور دنیا کے رقبے میں پھیل جانے کا یہ موقع ان کی کن صفات کی وجہ سے ملے گا، کیا خوبیاں ہیں ان کے اندر۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ 4 خوبیاں ہیں ان قوموں کے اندر، اس قوم کے اندر جس کی وجہ سے ان کو اتنا ایسا موقع ملے گا۔ پہلی خوبی جو ان کے اندر ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ موقع ملے گا وہ یہ ہے کہ انہم لاحلم الناس عند فتنہ، جب آزمائشیں اور پریشانیاں آتی ہیں، جب چیلنجز آتے ہیں، تو دنیا کی سب سے زیادہ عقل سے، دانشمندی سے، صبر سے، بغیر کسی جلد بازی کے، بغیر کسی جذباتیت کے ان حالات، خطرات اور چیلنجز کا مقابلہ کرنے والی قوم دنیا میں کوئی ہے تو وہ یورپینس ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ چلیے اتنا تو کم سے کم سنا آپ نے۔ پہلی بات تو اس بارے میں یہ ذرا سا محسوس کیجئے ضمنی طور پر کہ صحابہ میں کیسے کیسے مفکرین، کیسے مدبرین
کیسے دانشور اور دنیا کی قوموں کی خصوصیات پر کتنی گہری نظر رکھنے والے لوگ موجود تھے۔ ہمارا یہ جو ایک ذہن بنا ہوا ہے صحابہ کے بارے میں، جس کو وقتاً فوقتاً میں درست کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، یہ ذہن جو بنا ہوا ہے کہ صحابہ بیچارے بھولے بھالے دیہاتی قسم کے اور آج کل کی زبان میں اللہ والے لوگ تھے۔ ہم جس کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بیچارہ معذور ہے، کم سمجھ ہے، اس کے بارے میں عام طور پر جو کہتے ہیں وہ اللہ والا لگتا ہے۔ یعنی ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر بیوقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ذہن بنا ہوا ہے، اور اس ذہن اپنی بربادی کا ایک اہم سبب میں سمجھتا ہوں۔ صحابہ کرام میں جو اولو الامر تھے، اولو الالباب اور اہل حل و عقد تھے، جو فیصلہ کرنے والے لوگ تھے، قائدین تھے، شورا والے لوگ تھے، اہل مشورہ تھے، فقہاء تھے، سپہ سالاران تھے، یہ پوری دنیا میں ان کی نظیر تقوی میں نہیں ملتی، پاک دامنی میں نہیں ملتی، اخلاص میں نہیں ملتی، تعلق مع اللہ میں نہیں ملتی، ان صفات میں نہیں ملتی۔ یہ تو بالکل مسلم بات ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا میں ان کی نظیر دانشمندی میں، عالمی حالات پر نظر میں، قوموں کی خوبیوں اور کمزوریوں پر نظر میں، عروج و زوال کے اسباب کی گہری سمجھ میں بھی نہیں ملتی۔ اور سیدنا عمرو بن عاص کا یہ ارشاد اس کا بہت کھلا ہوا ثبوت ہے۔ عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ قومیں آتی ہیں اور جاتی ہیں اور صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتی ہیں، لیکن یہ جو تم کہہ رہے ہو اے مستورد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یورپینس کے بارے میں یہ بات فرمائی، تو سنو، دنیا میں کسی قوم کو بلندی ملتی ہے، دنیا میں کسی قوم کو ایک لمبے عرصے تک جینے کا موقع ملتا ہے، تو اس کی وجہ اس قوموں کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ اور سنو، یہ جو اہل روم ہیں، اہل یورپ، ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان میں اتاولا پن اور جلد بازی اور جذباتیت نہیں ہے۔ حلم جو عربی زبان کا لفظ ہے، اللہ کی صفات میں بھی ہے کہ اللہ حلیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات میں بھی ہے اواہ حلیم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسماء گرامی اور آپ کی صفات میں بھی ہے کہ آپ حلیم تھے۔ یہ حلم کیا چیز ہے؟ میں پھر کہتا ہوں، عربی زبان کا الفاظ کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں کیا جانا ممکن نہیں۔ ہم لوگ حلم کا ترجمہ کرتے ہیں بردباری، اور حلیم کا ترجمہ کرتے ہیں کہ بردبار، اگرچہ اب تو بردباری کے بھی ترجمے کی ضرورت ہے۔ جتنا مجمع بیٹھا ہے، شاید ان میں 1.5 آدمی ہو جو بردباری کا مطلب سمجھتے ہیں۔ تو اب تو ترجمے در ترجمے در ترجمے در ترجمے۔ اصل میں ایک مزاج ہوتا ہے انسان کے مزاج کا، یہ رنگ کہ اس میں جلد بازی بھی نہیں ہے، غصہ بھی نہیں ہے، ایک دم سے کسی مسئلے پر ریئیکٹ کر دینے کی بری عادت بھی نہیں ہے، بے سوچے سمجھے کچھ کہہ دینے یا کر ڈالنے کی بالکل بیماری نہیں ہے۔ جو انسان کہتا ہے سوچ سمجھ کر کہتا ہے، ناپ تول کے کرتا ہے، کیا اچھا، اس کا انجام کیا ہوگا، اچھا نکلے گا یا برا نکلے گا۔ جو قدم اٹھاتا ہے سوچ سمجھ کے اٹھاتا ہے، جس میں صبر بھی ہے، جس میں انتظار بھی ہے، جس میں سوچنا سمجھنا اور غور و فکر و تدبر کا پہلو بھی ہے۔ سب پہلوؤں پر غور کر کے کسی لفظ کو بولنا یا کسی قدم کو اٹھانا، یہ تو پورا ایک مزاج ہے نا، یہ ہے دراصل وہ جس کو عربی کے ایک لفظ حلم میں ادا کیا گیا، اور یہ ہزاروں خوبیاں پیدا کرتا ہے انسان کے اندر۔ ایک خوبی
ہزاروں خوبی پیدا کرتی ہے۔ حلم والا کینہ پرور نہیں ہو سکتا، حلم والا حاسد نہیں ہو سکتا، حلم والا غصےور نہیں ہو سکتا، حلم والا جلد باز نہیں ہو سکتا، حلم والا سطحی سوچ والا نہیں ہو سکتا، حالات اور واقعات پر سطحی تبصرہ کبھی وہ شخص نہیں کر سکتا جس کے اندر حلم۔ دیکھا حضرت نے کیا فرمایا کہ قیامت کی نشانی جب قیامت کا جو وقت ہے وہ قریب آئے گا تو اس وقت کیا فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یورپ کا ہے وہ جو یورپ کی پاپولیشن ہوگی یعنی جو یورپ کے رہنے والے ہوں گے ان کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہوگی یا روم کی تو اور حضرت نے کیا فرمایا ساتھ میں کہ جو بردبار لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ بردبار جو ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بس حلیمی کو اس کو جو بردبار ہوتا ہے اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں لیکن انہوں نے فرمایا کہ جیسے حلیم کہا گیا ہے عربی کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے تو حلیم کے معنی بردباری کے ہیں لیکن جو اللہ کے حضرت نے فرمایا کہ جو بردبار ہوتا ہے اس کے اندر نہ حسد ہوتا ہے نہ کینہ ہوتا ہے نہ بغض ہوتا ہے نہ دوسروں کے لیے کوئی نفرت ہوتی ہے اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا اور وہ ہر چیز کو اچھی طرح کرتا ہے تو اللہ تعالی ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا فرمائے اور انہوں نے فرمایا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے بردبار تھے حلیم تھے